ناظرین، آج رمضان کا دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ کے بندے اپنے رب کے حضور سر بسجود ہونے کے لیے مسجدوں کا رخ کر رہے ہیں۔ رمضان کے دوسرے عشرے میں مغفرت کی امیدیں ہوتی ہیں، مغفرت رکھی جاتی ہے۔ ایمان والے اپنے رب سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور لغزشوں سے بخشش کی امید کے لیے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو احمد آباد کی سرخیز جامع مسجد لیے چلتے ہیں، جہاں ایمان والے اپنے معبود کی عبادت میں مصروف ہیں، اور ہمارے نمائندے عارف عالم اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، براہ راست موجود ہیں سرخیز مسجد جامع مسجد احمد آباد سے۔ عارف، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت سرخیز جامع مسجد میں کتنا بڑا مجمع ہے اور کس وقت جمعے کی نماز اور خطبہ شروع ہوگا؟ اور جس طریقے سے دیکھیں، رمضان مبارک کا مہینہ اپنے آپ میں جو 12 مہینہ ہے اس میں سب سے مبارک مہینہ مانا جاتا ہے، اور دنوں کی بات کریں تو سب سے اہمیت والا دن جمعہ کا ہوتا ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ اور جمعہ ہو تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ کہیں نہیں کہیں اس کا جیتا جاگتا نمونہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ سرخیز کی جامع مسجد ہے۔ جامع مسجد میں بڑی تعداد میں مسلم برادری کے لوگ آج جمع ہوئے ہیں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ اگر ابھی آپ یہاں کی جو آڈیو ہے وہ سن سکتے ہو تو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور رمضان کی کیا فضیلت ہے، رمضان کس طریقے سے برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے بارے میں یہاں کے امام صاحب، یہاں کے مولانا جو نماز پڑھنے آئے لوگ ہیں ان کے بیچ میں بتا رہے ہیں۔ یہاں پہ خطبہ کتنے بجے شروع ہوگا؟ جی، اور جس طریقے سے بتائیں یہ 2 بجے کا وقت ہے، 2:01 کے یا 2:02 کے بیچ میں بیان ختم ہوگا۔ اس کے بعد میں 2 سے 3 منٹ کے لیے وقت دیا جاتا ہے نمازیوں کو سنت پڑھنے کا۔ 2:01 سے کے بعد خطبہ شروع ہوگا۔ عارف، ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ سے سرخیز جامع مسجد کی تاریخ کے بارے میں اور وہاں کی نماز کے بارے میں جانیں گے۔ ہم آپ کو پھر سے لیے چلتے ہیں احمد آباد کی سرخیز جامع مسجد، جہاں پر مسلمان اپنے رب کے حضور سر بسجود ہیں، اور وہاں سے ہمارے نمائندے عارف عالم بھی موجود ہیں جو ہم کو اس مسجد سرخیز جامع مسجد کے بارے میں تھوڑی سی تاریخ بھی بتائیں گے اس کی، اور وہاں کا منظر بھی پیش کریں گے۔ عارف جی، اور جس طریقے سے دیکھیں سرخیز ایک تاریخی مقام ہے، اور تاریخی مقام اس لیے ہے کیونکہ جو 4 احمدوں نے اس شہر کو بسانے میں اپنی اہم بھومکا ادا کی تھی، اپنا اہم کردار ادا کیا تھا، اسی میں سے ایک تھے گنج احمد کھٹو، جو احمد شاہ بادشاہ کے ویسے تو شاگرد تھے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے آپسی رشتے اتنے اچھے تھے کہ ان دونوں کے بیچ میں ایک آپسی رشتہ تھا، اور انہیں وہ آدھیاتمک اپنا استاد بھی مانتے تھے۔ اور گنج احمد کھٹو کا یہ جو مقبرہ ہے وہاں پہ ہم کھڑے ہیں، گنج احمد کھٹو کے مقبرے میں جو تاریخی جامع مسجد ہے وہاں پہ کھڑے ہیں۔ آپ کو پھر سے دکھانا چاہوں گا کہ یہاں پہ بیان ختم ہو گیا ہے۔ بیان ختم ہونے کے بعد میں لوگ سنت پڑھ رہے ہیں، سنت ادا کرنے کے بعد میں یہاں پر باقاعدہ خطبہ ہوگا، اور خطبہ ہونے کے بعد میں یہاں پر نماز کی شروعات ہوگی۔ اگر سرخیز روزہ سرخیز اس تاریخی مسجد کی بات کریں تو اکثر یہاں پر دیکھا گیا بڑی تعداد میں مسلم برادری کے لوگ آتے ہیں، اور خاص منظر یہاں پر عید اور بقرہ عید کے موقع پر دیکھنے کو ملتا ہے، جب یہ پورا صحن جو ہے وہ بھر جاتا ہے، جو تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا صحن بھر جاتا ہے، بڑی تعداد میں مسلم برادری کے لوگ آتے ہیں، اور عید اور بقرہ عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اگر اس پورے درگاہ کی بات کریں تو یہ درگاہ جو ہے احمد آباد شہر سے بالکل ہٹ کے ہے، تو یہاں پر جو نماز پڑھنے والے لوگ آتے ہیں وہ یہاں جو آس پاس میں جو کمپنیاں ہیں، جو آس پاس میں جو بڑی بڑی شو رومز ہیں، وہاں پر جو لوگ جاب کرنے آتے ہیں شہر سے یا باہری علاقوں سے، وہ لوگ بھی یہاں پر نماز پڑھنے آتے ہیں۔ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے ہیں، اور اب کچھ ہی دیر میں گوہر یہاں پر جو ہے نماز کی شروعات ہوگی۔ اگر ابھی کی بات کریں تو ابھی فی الحال یہاں پر خطبہ کی شروعات نہیں ہوئی ہے، لیکن جو جانکاری دی گئی تھی وہ جانکاری یہی تھی کہ 2 بجے کے بعد میں یہاں پر جو تقریر ہے، جو بیان ہے وہ ختم ہوگا، اور اس کے بعد میں نمازیوں کو وقت دیا جائے گا کہ وہ سنت ادا کر لیں، اور اس کے بعد میں باقاعدہ یہاں پر جمعہ کی نماز ادا کی جائے گی۔ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے
دیکھتے ہیں کہ جو دونوں صحن جو پورا آنگن ہے اس مسجد کا اس کے بغل میں بھی پرانے طریقے سے اس پورے مسجد کا ڈیزائن بنایا گیا ہے جس میں لوگ ٹھنڈک میں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ اس کی ڈیزائن ہی اپنے آپ میں اتنی شاندار ہے کہ لوگ یہاں پر بیٹھتے ہیں تو ان کو گرمی کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ عارف تصویروں میں یہ صاف دکھ رہا ہے کہ یہ مسجد جو ہے بہت ہی قدیم ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ چونکہ لوگ دھیرے دھیرے آنا شروع ہو گئے ہیں، گرمی کا موسم ہے اور آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ بھی ہے، پہلا عشرہ ختم ہو گیا، انتظامات کیا کیے گئے ہیں؟ کیونکہ بھیڑ دھیرے دھیرے بڑھ جائے گی، لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، ابھی تو لوگ آنا شروع ہوئے ہیں، دھیرے دھیرے آ رہے ہیں، تو انتظامات کیا کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو کوئی کسی قسم کی دقت نہ ہو؟ جیسے پارکنگ ہوتی ہے یا گرمی ہوتی ہے، اس کے لیے کیا انتظامات ہیں؟ جی گوہر، جس طریقے سے دیکھیں احمد آباد شہر سے بالکل ہٹ کے یہ درگاہ اور مسجد ہے، اس لیے یہاں پر پارکنگ کے تو خاصا دقتوں کا سامنا نہیں کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ بالکل پرانے طریقے سے بنا ہوا ہے، اور پورا یہ سرخیز درگاہ جو ہے ایک بڑی زمین پر، بڑی کثیر زمین پر پھیلا ہوا ہے، تو یہاں پر پارکنگ کا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اتنا مسئلہ ضرور ہے کہ یہاں پر جو نماز پڑھنے آتے ہیں لوگ، ان کی تعداد جو ہے وہ رمضان اور جمعہ ہونے کی وجہ سے زیادہ ہوئی ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ جو مسجد کے صحن میں ایک پردہ لگایا گیا تھا، اس پردے میں لوگ بیٹھے تھے، لیکن اب تعداد لوگوں کی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس لیے اب جو مسجد کے اگل بغل میں جو جگہ ہے وہاں پر بھی لوگ اب بیٹھنے لگے ہیں دھیرے دھیرے، اور بس لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب جو ہے خطبہ شروع ہوگا اور نماز کی کب شروعات ہوگی۔ جی گوہر، تو یہ بتائیے عارف، چونکہ ظاہر سی بات ہے جمعہ ہے، رمضان المبارک کا جمعہ ہے، دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن لوگوں کے چہروں پہ وہاں پہ کس قدر ایک طرح سے یوں کہیں کہ خوشی یا ایک جذبہ نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل، جس طریقے سے دیکھیں پورے 11 مہینہ مسلم برادری کے لوگ اپنے طریقے سے اپنی زندگی کو جیتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا یہ اکلوتا مہینہ ہوتا ہے جب اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر مسلم برادری کے لوگ چلتے ہیں۔ ہمارے سامنے کھانا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ شدید گرمی میں پانی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اگر منع کر دیا ہے تو ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب سحری کرتے ہیں اس کے بعد میں جب افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے، ایک لمبا وقت ہوتا ہے، لیکن اس بیچ میں روزے دار نہ تو پانی پیتا ہے نہ کھانا کھاتا ہے، صرف اور صرف اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ پورا مہینہ اتنا برکتوں والا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے لوگوں کے چہرے پر روزہ رکھنے کے بعد میں ایک انوکھی خوشی ہوتی ہے، اور لوگ کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ 11 مہینہ جس طریقے سے وہ اپنی زندگی زندگی جیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایک مہینہ وہ اللہ کے راستے میں جینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ اس وقت خطبہ کی تقریر کی شروعات ہو گئی ہے، تو ہم سیدھا خطبہ سنانا، اپنے ناظرین کو سیدھا خطبہ سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی گوہر، جی وعلى آله وصحابه الكرام، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعلى كامل الحياء والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلى آل من كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى أم الشريفين المطهرين من الناس حمزة والعباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة والسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين۔ بارك الله لنا في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بأجر من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بأجر من قاد وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر. موبائل سوئچ آف کر دیجیے، چھوٹے بچوں کو پیچھے کر دیجیے، جو چھوٹے بچے سب نے وہ پیچھے چلا جائے. اللہ رب العالمین مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبأي آلاء
اس وقت احمد آباد کی سرخیز جامع مسجد سے ہم آپ کو براہ راست نشریات دکھا رہے ہیں، جہاں پر فرزندان توحید رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ نماز شروع ہو چکی ہے، خطبہ بھی ختم ہو گیا ہے، نماز شروع ہو گئی ہے اور ہم آپ کو براہ راست وہاں سے دکھا رہے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے نمائندے عارف عالم نے بتایا کہ یہ قدیمی مسجد ہے جس کو شیخ احمد گنج کھٹو نے تعمیر کی، ان کی تعمیر کرنے میں ان کی پیش رفت تھی۔ اللہ اکبر اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک ایاک مستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا
الله وسلم عليك يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اللهم انت السلام ومنك السلام عليك يرجع السلام. وعينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ایک ضروری اعلان، کچھ چابیاں ملی ہے، جس بھائی کا بھی ہو نماز کے بعد یہاں سے لے کر جائیں. جی، احمد آباد سے 7 کلومیٹر ایک گاؤں ہے جس گاؤں کا نام ہے مکربہ. وہاں پر یہ موجود پر نور منظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہاں کی مسجد سرخیز جامع مسجد سے، جہاں پر ہمارے نمائندے عارف عالم بھی موجود ہیں اور وہاں سے ہم وہاں کے حالات سے ہم کو آگاہ بھی کرا رہے ہیں. عارف، کیا بتانا چاہ رہے تھے آپ؟ اس وقت نماز شروع ہو گئی تھی، آپ کو بیچ میں رکنا پڑ گیا تھا. جی گوہر، جس طریقے سے اس پورے تاریخی درگاہ کی بات کریں تو یہ تاریخی درگاہ احمد آباد سے بالکل الگ مکربہ گاؤں، جسے آپ نے ابھی بتایا مکربہ گاؤں، یہ اس وقت میں سرخیج علاقہ ہوا کرتا تھا. اور سرخیج میں گنج احمد کھٹو، جو احمد شاہ بادشاہ، جو 4 احمد اس شہر کو بسانے میں اپنے اہم کردار ادا کیا تھا، انہی میں سے ایک تھے گنج احمد کھٹو. وہ یہاں پر سفر کر کے آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے ایک لمبے عرصے تک دین کا کام کیا، خدمت. عارف، ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ وقت تھوڑا سا کم بچا ہے. 1445 اس مسجد کی تاریخ بتائی گئی ہے کہ 1445 میں یہ قائم کی گئی تھی. اس وقت اس کی جو ہے 72 ایکڑ پر بنائی گئی تھی، لیکن آج کے دور میں یہ صرف 34 ایکڑ پر سمٹ کر رہ گئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کی دیکھ ریکھ یا نہیں ہو رہی ہے، یا انتظامیہ اس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ جی گوہر، جس طریقے سے دیکھیں تاریخی عمارتوں کا پہلے سے ہی یہ حالت رہا ہے. اور اگر اس پورے علاقے کی میں بات کروں تو اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ تھوڑا سا مسجد کو دکھائے. اور بالکل، ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت مسجد، خوبصورت صحن، اس کا آس پاس کا منظر بھی بہت خوبصورت. جی عارف، جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ ایک بڑی زمین پر یہ پھیلی ہوئی تھی، لیکن دھیرے دھیرے اس کا جو زمین ہے، اس کی جو وہ ہے وہ کم ہوتی گئی. اس کی خاص وجہ ایک یہ بتائی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے اس دور میں یہاں پر مسجد کا تعمیر کروایا گیا، سرخیز روزہ کا تعمیر کروایا گیا، اور اس کے بعد میں اس کے بالکل بغل میں ایک تاریخی روزہ تالاب بھی ہے. اس تالاب میں کے بعد میں رانی کا حجیرہ ہے، راجہ کا حجیرہ ہے، وہ تمام چیزیں اس پورے آنگن میں ہے. لیکن جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ کیوں دھیرے دھیرے اس کی زمین کم ہوتے جا رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں ضرور یہ بات ہمیشہ، یہ سوال ہمیشہ سے اٹھتا آیا ہے کہ جو بھی تاریخی مقامات رہے ہیں اس کی جو زمین ہے اس کے اوپر غیر قانونی طریقے سے قبضے ہوتے ہیں. اور وہ قبضے کہیں نہ کہیں جو گجرات وقف بورڈ ہے یا جو سرخیز روزہ کمیٹی ہے، سرخیز روزہ کمیٹی یہ گجرات وقف بورڈ کے انڈر میں آتی ہے. اور ان دونوں سنستھاؤں کو جس طریقے سے اس درگاہ کے زمین کی، اس درگاہ کی دیکھ ریکھ کرنی چاہیے، وہ نہیں ہو پا رہی ہے. گوہر، اس کو لے کے کئی بار میں اسٹوری بھی کر چکا ہوں. اس کے بالکل بغل میں جو تالاب ہے، اس تالاب کی بھی اپنی الگ اہمیت ہوا کرتی تھی. اور جب سرخیج گاؤں ہوا کرتا تھا تو اس تالاب میں رانی اور تالاب میں کے بالکل بغل میں رانی اور راجہ کا حجیرہ بنا ہوا ہے. اور اتہاس اور تاریخ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب لوگ دور دور سے آتے تھے یہاں پہ تو جو راجاؤں کے سینک ہوا کرتے تھے یا فوج ہوا کرتی تھی، وہ تمام لوگ ان جگہوں پر آ کے اور
जिस तरीके से नहाया करते थे और इस तरीके से दूसरे काम किया करते थे। स्टोरीज भी बहुत सारी की हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आज के लिए शुक्रिया। आगे भी इस पर स्टोरीज करते रहिए आप और हमको बताते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका। नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद हस्ब मामूल आपको खाना काबा की मस्जिदुल हराम से भी जुमे की नमाज बराह रास्त दिखाएंगे। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।